اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج کا موضوع ہے بچوں کی صحت اور صفائی، چلڈرن ہائیجینک۔ چلڈرن ہائیجین سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو، چونکہ بچوں کا دفاعی نظام، بچوں کا جو جسمانی قوت ہے وہ بڑوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ ہر جراثیم انہیں آسانی سے اپنا شکار بنا سکتا ہے، ہر وائرس، ہر بیکٹیریا، فنگس، یہ ان کے لیے نقصان دہ بہت زیادہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر ان کی صحت صفائی کا خیال رکھا جائے تو یہی بچے صحت مند اپنا سفر، اپنی جب تک کہ ان کو بھرپور طاقت قوت حاصل ہو، یہ وہ سفر آسانی سے گزار سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ امراض کا شکار بچے ہوتے ہیں، اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ سب سے زیادہ امراض کی وجہ سے اموات، ہلاک ہونے والے کی تعداد وہ بچوں ہی کی ہے، اور اس میں سر فہرست ہے خسرہ۔ اور خسرہ کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے پاکستان میں جب سیلاب اور بارش کا زور تھا تو خسرہ کی وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خسرہ جیسا مرض، میسلز، جس میں کوئی نہ کوئی ترکیب، کوئی ایسی تدبیر کام آ جاتی ہے، ورنہ یہ بہت سے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ بچے ننگے پیر اور آدھے کپڑوں میں یا کپڑوں کے بغیر گلیوں میں پھرتے ہیں، یا وہ آج کے وہ ممالک کہ جہاں بچوں کو ایک مٹی کا ایک ذرہ بھی لگنے نہیں دیا جاتا، اور اتنی ان کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایسے امراض ہیں کہ جو بچوں تک پہنچتے ہیں اور ان کو اپنا شکار بناتے ہیں۔ تو بچے، ایک تو بیمار ہونے کے بعد علاج ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ احادیث مبارکہ کا جو طب ہے، یہ طب نبوی، اس کا بہت بڑا کمال جو کہ صرف اسی طب میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بیمار ہی نہ ہو۔ ساری کوشش طب نبوی کی وہ یہ ہے کہ انسان کو بیمار ہونے سے بچایا جائے، جبکہ ہمارے پاس جتنی باقی طب ہیں وہ اس موضوع پہ بات کرتی ہیں کہ جب انسان بیمار ہو تو اس کا علاج کیا جائے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ دونوں شعبے ہیں طب نبوی کے۔ ایک عام سی چیز ہے بینگن، اور بینگن میں سیاہ رنگ کے بیج آپ نے دیکھے ہوں گے، تو یہ بیج نکال لیجئے، اور اگر بچوں کو روزانہ 7 بیج ایک آدھا کپ پانی کے ساتھ رات کو وقت کھلا دیجئے۔ 7 بیج بہت ذرا سے ہوا کرتے ہیں کیونکہ اس کا سائز ویسے ہی بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو اگر آپ 1 ماہ تک یہ بیج کھلائے گئے تو 1 سال تک بچہ ہیضہ سے محفوظ رہے گا، خسرہ سے محفوظ رہے گا۔ یہ 2 امراض اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ تو ایسے موقع میں جب خسرہ کی وبا پھیلی ہوئی ہو، بچوں کو جو صحت مند ہیں انہیں بینگن کے بیج نکال کے ساتھ، یہ وہ بچے ہیں جن کی عمریں 10 سال تک ہیں، 10 سے 11 سال، انہیں کھلائے جا سکتے ہیں تاکہ وہ اس سے محفوظ رہیں۔ بینگن کے حوالے سے کہ بینگن خود بذات خود بہت ہی مفید چیز ہے، تو بینگن کا چھلکا اتار کر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ بینگن کا چھلکا آپ کی قوت مدافعت کو کم کرتا ہے، اور اگر قوت مدافعت بچوں کی کم ہوگی تو ان میں خسرے کا حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد شہد کے بارے میں ہے، بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جس نے مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ شہد پی لیا، اس مہینے میں اسے کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بچوں کو ہر ماہ میں 12، 13 اور 14، یہ وہ تاریخ ہیں جو علماء کرام فرماتے ہیں، بزرگان دین بھی، اور ویسے تو کوئی بھی تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے، لیکن چاند کی یہ تاریخیں مخصوص اگر کر دی جائیں اور اس دوران صبح نہار منہ بچوں کو شہد پلا دیا جائے، اور یہ شہد ہے 1 چائے کا چمچہ اور آدھے کپ سے کم پانی ہو، اس میں ملا کر بچوں کو 3 دن دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی بچے اس ماہ میں کسی بڑی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اور چونکہ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے تو اس لیے جہاں اس کے یہ فوائد ہیں وہاں نہ جانے کتنے فوائد اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوں گے کہ اپنے نبی کے ذریعے یہ بات کہلوائی، اور اس میں بڑی بیماری سے بچنے کی بات ہے، تو چھوٹی بیماری کا انسان مقابلہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ اللہ نے جسم کو اتنا طاقتور بنایا ہے، اور چھوٹی بیماریاں ہوتی رہنی چاہیے۔ آج کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو بیماریاں نہ ہوں اس سے زیادہ خطرناک جسم کوئی نہیں۔
بچے ایک ہی چیز کھا سکتے ہیں، یا تو بازار کی یا گھر کی، تو انہیں ایک جگہ کی کھلانے کے بعد دوسری چیز کو کھانے پر انہیں فورس نہ کیا جائے، مجبور نہ کیا جائے۔ بچوں کی صحت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے، آغاز کہاں سے کرنا ہے کہ بچوں کے جسم میں جو کچھ بھی اس کے معدے کے حوالے کیا جا رہا ہے بچوں کے، وہ انتہائی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ پانی بوائل ہو، ہم بچوں کو خود پانی بوائل پیتے ہیں، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ خود پانی بوائل پی رہے ہیں اور بچے کہیں سے بھی پی سکتے ہیں، ایسا منظر بھی گھروں میں موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بچوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ صاف ستھری غذائیں، صاف ستھرا پانی۔ بچے باہر کی غذائیں کھا کے بیمار پڑتے ہیں، باہر کی غذائیں، باہر کے جو مختلف ٹھیلے اور خوانچے والے جو فروخت کرتے ہیں، وہ بچوں کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے اس میں، اور وہ خوشبوئیں جو بچوں کو پہنچتی ہیں، وہاں مکھیاں، مچھر اور گرد و غبار، مٹی، دھول، اور زیادہ تر ٹھیلے ایسے ملیں گے جو کسی نہ کسی گندگی کے کنارے کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں، تو وہاں کے وہ جراثیم، تو یہ سب چیزیں بچوں کی صحت کو تباہ کرتی ہیں۔ اسلام نے ہائیجین کا یا صحت و صفائی کا جو تصور دیا ہے، اور اس میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو، جو کہ مسلمان 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا ہر پل اللہ تعالیٰ کی عبادت اور آج کے دور میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے میں گزرتا ہے، اور یہی ایک مسلمان کی ایک شان ہے۔ ایک جاپان کے سائنٹسٹ اور ایک برطانیہ کے ہیں، ایک جرمنی کے، ان تینوں حضرات نے یہ ثابت کیا کہ جب کوئی، انہوں نے بسم اللہ پر کیا۔ جاپان کے ڈاکٹر ہوشو موٹو، انہوں نے بسم اللہ پڑھی، کسی مسلمان کو بلایا، بسم اللہ پڑھی، اس نے پانی پر دم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی لیبارٹری میں تجزیہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پانی، اس کو میں نے پہلے بھی اینالائز کیا اور اس کو بعد میں نے اس کا تجزیہ کیا، تو یہ دونوں لیبارٹری ٹیسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر جب اس پر دم کیا گیا تو اس میں اس اثرات بالکل کیفیت تبدیل ہو گئی پانی کی۔ یہ پوری دنیا کے اندر یہ بات سائنسی ریسرچ پیپر کے ساتھ پیش کی گئی۔ ڈاکٹر موٹو جو کہ جاپان کے ہیں، جنہوں نے زمزم پر کام کیا اور ساری دنیا کو بتایا کہ زمزم میں ایک عجیب و غریب کیفیت پائی جاتی ہے جو کائنات میں کسی پانی میں موجود نہیں ہے، کہ اگر اس ایک جگ میں ایک قطرہ زمزم کا ڈال دیا جائے تو 30 منٹ میں وہ سارا کا سارا زمزم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ صحت صفائی بچوں کی یہ صرف ماؤں کا فرض نہیں ہے، بچے سارا دن خود اپنے آپ کو آلودہ رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، اپنے کپڑوں کو، ان کو دن میں کئی بار بچوں کے کپڑے تبدیل کیے جاتے ہیں، ان کا منہ ہاتھ دھلایا جاتا ہے، ان کے خیال رکھا جاتا ہے، اور ایک ڈیوٹی سے لگی ہوتی ہے کہ بچوں کے پیچھے رہنا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ مراکز جہاں بچوں کی نگہداشت کی جاتی ہے وہ بھی بیچارے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ملازمت ہے اور کچھ شاید ان کا شوق بھی ہوتا ہے، آسان سی جاب سمجھ کے وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں جتنے بھی افراد گھر میں ہیں ان سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ بچوں کی حفاظت ان سب نے کرنی ہے، بچوں کی صحت کی حفاظت سب نے کرنی ہے۔ یہ سوچ لیا جائے کہ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، اور بچہ اگر کوئی چیز باپ کے سامنے کوئی چیز منہ میں رکھ رہا ہے تو اس پر اس کا ریئیکشن ماں کے ساتھ کیا جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خواتین کے ساتھ ساتھ مرد اور بہنوں کے ساتھ ساتھ جو بھائی گھر میں ہیں ان سب کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھیں اور ان پر نظر رکھیں۔ اور اس کا پھر مزید طریقہ کیا ہے کہ اگر بچے کوئی چیز ایسی کہیں نظر آئے گھر میں کہ جو بچے اٹھا کے منہ میں رکھ سکتے ہوں وہ نہ ہونی چاہیے۔ بہت سی چیزیں بچوں کی پہنچ سے باہر رکھی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مرض جو بچوں میں پایا جاتا ہے، جو عام طور پر سارا سال جاری رہتا ہے، وہ ہے ڈائریا یا دست کا مرض۔ بچے کچھ کھاتے ہیں، جسم ان کو قبول نہیں کرتا، یا یہ جاننے کے بعد کہ جسم کے لیے خطرناک ہے، ڈائریا کی صورت میں اسے جسم سے خارج کیا جاتا ہے۔ تو اگر ڈائریا ہو تو 2 قسم کی ادویات مارکیٹ میں موجود ہیں، ایک وہ ہیں جو ڈائریا کو روک دیتی ہیں اور دوسری وہ ہیں جو ڈائریا کا علاج کرتی ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اگر پہلی قسم ہے جو ڈائریا کو اندر روک کر اور وہ آنتوں کی پیراسٹالسس جو حرکات تیز ہو جاتی ہیں وہ ان حرکات کو روکتی ہیں، تو بچے بہت سے امراض کا شکار ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا وہ قبض کا مرض ہے، کانسٹیپیشن۔ بچے ساری عمر اس کا شکار رہتے ہیں اور مختلف بیماریاں کانسٹیپیشن کی وجہ سے، قبض کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس چیز کا علاج ایک بہت ہی اچھے طریقے سے، محفوظ طریقے سے اور کسی نقصان کے بغیر کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہے بخاری کی حدیث نمبر 119 اور باب 110،
چیپٹر 110 اور مسلم کی حدیث 2217. دست یا ڈائریا تھا اور اس ڈائریا کا علاج کیسے کیا گیا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے بھائی کو اسہال ہو رہے ہیں، ڈائریا ہو رہا ہے، اس کا علاج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے شہد پلاؤ، اور یہ شہد پانی میں اسے ملا کر پلایا گیا. وہ شخص کچھ دیر کے بعد آیا، اس نے کہا کہ اور بھی زیادہ تیز ہو گئے ہیں، تو اس کا علاج آپ نے فرمایا کہ پھر اسے شہد پلاؤ. اس طرح 3 مرتبہ یہ شخص بار بار آیا اور اس نے کہا کہ کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ شہد اس کو 3 بار پلایا گیا ہے. مختلف وقفوں سے بہت وقت گزر گیا ہے اور اس کے جسم سے ہر چیز خارج ہو رہی. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، اور تمہارے بھائی کا جو پیٹ اس وقت اظہار کر رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے. تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 69 میں 69 میں یہ فرمایا کہ اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے، فیہ شفاء للناس، تو اسے شفا ضرور ہوگی کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے. 4تھی مرتبہ وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ حیرت انگیز طور پہ وہ تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، میں نے 4تھی بار پھر اسے شہد پلایا ہے تو وہ ایک دم اب اس کو کوئی اسہال نہیں ہو رہے، بلکہ اس کے پیٹ میں جو درد تکلیف وغیرہ تھی وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اور وہ بہت مطمئن ہے اور سکون سے اپنے بیڈ پر بیٹھا ہے، لیٹا ہے، جو بھی کیفیت تھی اس کی اس نے سب عرض کیا. تو بچوں کو جب بھی اسہال ہوں، ڈائریا ہو، جو کہ سارا سال ہوتا ہے، اگر آپ سارا سال ان کو ادویات کھلائیں گے تو ان کی صحت کو تباہ کرنے کا باعث بنتی ہیں یہ ادویات. میتھی دانہ ہیموگلوبن یا کہہ لیجیے خون کی کمی کو دور کرتا ہے. روزانہ 1 چائے کا چمچہ میتھی دانہ رات 1 نیم گرم دودھ میں 1 کپ دودھ میں ملا کر اس کو معمول بنا لیجئے، ایک کورس کر لیجئے میتھی دانے کا. طب نبوی کی دوا ہے کہ اگر میتھی دانے کے فوائد پتہ چل جائیں تو سونا دے کر لوگ میتھی خریدیں تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے. خسرہ جیسا مہلک مرض جو بچوں کی زندگی کا چراغ گل کر دیتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ایک بار پھر بینگن کے بیج، یہ 7 عدد بیج بچوں کو کھلائے جائیں روزانہ 1 ماہ تک، تو 1 سال تک بچے خسرہ سے محفوظ رہیں گے، ہیضہ سے بھی محفوظ رہیں گے. لیکن خسرہ پر یہ تحقیق زیادہ ہوئی ہے، خسرہ اس میں زیادہ بتایا گیا ہے. دوسری چیز ہے کہ لیمو کا رس دوپہر کے وقت چھوٹے بچوں کو اس وقت پلایا جائے جب مختلف امراض پھیلے ہوئے ہوں اور یہ امکان ہو کہ بچے بھی اس کی زد میں آئیں گے، یا بچوں کا ٹائیفائڈ، ملیریا، کوئی بھی ایسا مرض ہو جو آس پاس کے بچوں میں موجود ہو، تو آپ اس وقت حفظ ما تقدم کے طور پر 1 کپ پانی میں ایک کپ پانی میں 10 قطرے لیمو کے ملا لیجئے، اور 1 چائے کا چمچہ بچوں کو ہر 4 گھنٹے کے بعد اس کا پلا دیجئے. اگر اس میں شہد ملا لیا جائے 1 بڑا چمچہ شہد تو یہ اور بھی فائدہ مند ہے. اس آمیزے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت جو بھی مرض چل رہا ہوگا آپ کے بچے انشاءاللہ اس مرض سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے اتنا طاقتور نظام، دفاعی نظام، سب سے پہلے دفاعی نظام وہ سامنے آتا ہے کہ مرض وائرس جراثیم میں جانے کے بعد خود بخود بے اثر ہو جاتا ہے. تو بچوں کے ایمیونٹی بڑھانے کے لیے، قوت مدافعت بڑھانے کے لیے یہ ایک شاندار نسخہ ہے. اور دوسرا چیز کہ طب نبوی کے وہ اجزاء، خاص طور سے مالٹا یا کنو یا موسمی، کوئی بھی چیز یہ ضرور استعمال کرائی جائے بچوں کو وبا کے دنوں میں، بیماریوں کے دنوں میں. اگر بچے بیمار ہیں اور بچے صحت مند ہیں تب بھی ایک کورس یہ سردیوں کے دنوں میں جب موسمی کا آغاز ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ مالٹا اور دیگر چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، اور بچوں کو جوس روزانہ کی بنیاد پر صبح نہار منہ پلائے جا سکتے ہیں. تیسری چیز ہے کہ منقہ بچوں کے، کیونکہ بچوں میں بہت زیادہ نزلہ زکام کھانسی پایا جاتا ہے، ان کے سینے کو، ان کے سانس کی نالیوں کو، ان کے ناک سے لے کر اور الولائی تک ایک ایک چیز کو محفوظ کرنے کی بہترین چیز منقہ ہے، جس کا حدیث مبارکہ میں تذکرہ بھی ہے. اور اس کا بچوں کو اگر 1 سال سے 5 سال تک کے بچوں کو کورس کرانا ہو تو اس کے لیے 2 منقہ استعمال کی جائیں. اور منقہ وہ نہ ہو جسے کشمش کو ذرا سا کھینچ کر اسے پتلا کر کے بڑا کر دیا جاتا ہے، اور منقہ کے نام پہ میں نے دیکھا کہ یہاں سے، بلکہ ہمارا مری جانا ہوا کل تو ہم نے دیکھا کہ مری میں بھی وہ عجیب سی کشمش تھی جسے منقہ بنا کے پیش کیا جا رہا تھا. تو منقہ بہت بڑا سائز ہوتا ہے، یہ بڑا انگور ہوتا ہے جسے خشک کیا جاتا ہے. 2 منقہ، اس کا چھلکا اتار لیا جائے، حدیث مبارکہ میں ہے، اور اس کے بیج بھی نکال کر ½ کپ پانی میں 1 کپ پانی میں رات کو بھگو کے رکھ دیا جائے. صبح اٹھ کر نہار منہ چمچے سے
اسے پریس کیا جائے منقع کو، تاکہ جو اس نے عرق پیا ہے وہ عرق واپس پانی میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد بچوں کو دن میں 3 مرتبہ یہ پلایا جائے، اور اسی طرح کھجور کی نبیذ بنائی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث میں نبیذ کہلاتی ہے، منقع کی نبیذ۔ اور دوسری چیز ہے کھجور کی نبیذ، کہ 1 سے 5 سال تک کے بچوں کے لیے 1 کھجور کی نبیذ اسی طرح بنا لی جائے، رات کو بھگو کے 1 کھجور رکھ دی جائے، صبح اس کو دبا کر اس کا پانی نکالا جائے، بچوں کو نہر منہ پلائیں، دوپہر میں خالی پیٹ پلائیے، عصر کے وقت پلائیے، تو یہ بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اور اگر بچے اس سے بڑے ہیں 5 سے 10 سال تو ان کے لیے 4 منقع یا 1.5 کھجور استعمال کی جا سکتی ہے، یا 2 کھجور استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور پھر 10 سے 17 سال کے بچوں کے لیے 5 منقع اور 2 کھجوریں استعمال کی جائیں، تو ان کا جسم، ان کا قوت مدافعت اتنی شاندار ہوتی ہے کہ عام جراثیم ان کے جسم میں داخل ضرور ہوتا ہے، لیکن اپنا انکیوبیشن پورا نہیں کر پاتا، اور بہت جلد ان کے جسم میں ہی بے اثر ہو جاتا ہے۔ بچوں کو جب اسال ہو رہے ہیں تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں شہد پلایا جائے،